الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين بالقاسم المصطفى محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. سورۃ الحشر کی 18ویں اور 19ویں آیتیں ہیں جن کی تلاوت آپ مسلسل پہلی رات سے سنتے چلے آ رہے ہیں. پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے اور خطاب صاحبان ایمان سے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور ہر نفس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی الہی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ ہر اس عمل سے باخبر ہے، اس عمل سے واقف ہے جسے تم انجام دیتے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور دیکھو ان کی طرح ہرگز نہ بننا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، نتیجے میں خدا نے ان کو خود فراموشی کا شکار کیا. اولئک هم الفاسقون، اور یہی وہ ہیں کہ جو فاسق و گنہگار ہیں. عزیزان محترم، سورۃ الحشر کی 19ویں آیت پر گفتگو ہو رہی ہے جس میں حکم الہی یہ ہے، امر الہی یہ ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، دیکھو ان کی طرح ہرگز نہ بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اللہ اور آخرت کی یاد سے غافل بنا دیتی ہے، اور ایسی چیزوں میں سے ایک
مال دنیا ہے، دولت ہے۔ پروردگار عالم نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کئی بار کیا ہے، اور مال کا ذکر اولاد کے ساتھ ساتھ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ دیکھو، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل بنا دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے اسے کیا، غافل ہوا، تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر یہی وہ ہے کہ جو گھاٹے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ مال وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ اور آخرت کی یاد سے غافل بنا دیتی ہے۔ آپ حضرات کو اگر یاد ہوگا تو کل کی مجلس میں یہ بھی بتا رہا تھا کہ جن لوگوں کو خدا بند عالم نے مال عطا کیا ہے، دولت سے نوازا ہے، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ چند چیزوں سے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھے، بچائیں۔ یعنی 4 یا کچھ ایسی بیماریاں ہیں نفس کی کہ جن بیماریوں سے وہ اپنی حفاظت کرے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو صرف مالدار لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، حالانکہ ذکر آیا ہے کہ اکثر مالدار لوگوں کے اندر بیماریاں ہوتی، لیکن ان کے علاوہ بھی عام لوگوں کے اندر بھی یہ نفس کی بیماریاں پائی جاتی ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم سب ان بیماریوں کا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں مبتلا ہو جائیں۔ اور ایک ایسی بیماری حرص کی ہے، لالچ کی ہے، جس پر کل آپ لوگوں کی سماعت میں گفتگو رہی۔ آج کی مجلس میں ہمیں ایک اور بیماری پر غور کرنا ہے، اور یہ عجیب قسم کی بیماری ہے کہ جسے تکبر کہا جاتا ہے، یعنی کہ کبر، پرائیڈ انگریزی میں جسے کہتے ہیں ایروگنس۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے، سپیریئر سمجھے، اور صرف یہ نہیں بلکہ دوسروں کو اپنے سے کمتر، حقیر اور ذلیل سمجھے۔ یہ ڈیفینیشن ہے تکبر کا۔ اور انسان تکبر صرف مال ہی کے بنا پر نہیں کرتا، بعض اوقات اپنے علم پر بھی تکبر کرتا ہے، اپنی قوت اور توانائی پر، اپنے اسٹرینتھ پر بھی تکبر کرتا ہے، اپنے فیم اور پاپولیرٹی پر بھی تکبر کرتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ معصومین علیہم السلام اور اولیاء خدا اور ان کے علاوہ کہ جنہوں نے جو تقوی الہی کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں، غالباً ہر انسان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اور اگر بندہ اس بیماری کا علاج نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ کفر کی منزل تک پہنچ جائے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر ڈالے۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور انکساری یعنی ہیوملٹی کی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ ایسی بیماری ہے، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ خداوند عالم نے اگر کسی چیز کی تنبیہ دی ہے، کوشن کیا ہے قرآن مجید کے اندر، تو یہی کبر ہے۔ اور سب سے دردناک عذاب بھی مقرر کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دار دنیا کے اندر تکبر کرتے ہیں دوسروں پر۔ اور مختلف آیتیں ہیں، مثال کے طور پر ایک آیت کے اندر خداوند عالم کہہ رہا ہے، یا قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، فَادْخُلُوا نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، تکبر کرنے والوں سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ تم جہنم کے دروازوں میں سے
اندر چلے جاؤ جہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. فبئس مثوى المتکبرین، بس کہ بہت بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. سورہ لقمان کے اندر خداوند عالم نے جناب لقمان کی اس نصیحت کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو دی تھی، یہ کہہ کر کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. بیٹا، یہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا بے اعتنائی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ برا سلوک مت کرو، اور زمین پر تکبر اور غرور کے ساتھ مت چلا کرو، کیونکہ خدا تکبر اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا. تو تکبر کا ذکر یہاں بھی آیا ہے. اور ایک اور مقام پر خداوند عالم ہم سے یہ سوال پوچھتا الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جہنم کے اندر مخصوص جگہ نہیں تکبر کرنے والوں کے لیے؟ تو دیکھا آپ نے قرآن مجید کے اندر خداوند عالم نے تکبر کا ذکر کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ ایسی بیماری ہے کہ جس سے بچنا ضروری ہے، اور سخت سے سخت عذاب مقرر کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زندگانی دنیا کے اندر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتے ہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ دوسروں کو اپنے سے کمتر اور ذلیل سمجھتے ہیں. اور حدیثوں کا جائزہ لے لیں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان فی جہنم لوادیا للمتکبرین یقال له سقر. یقیناً جہنم کے اندر ایک وادی ہے، یعنی ایک ویلی ہے تکبر کرنے والوں کے لیے کہ جس کا نام سقر ہے، سین قاف اور را. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ شکا الی اللہ عز وجل شدت حرہ. ایک روز اس وادی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی شدت حرارت کی شکایت کی، انٹینس ہیٹ کی شکایت کی. فسألہ ان یأذن لہ ان یتنفس، قول امام ہے یہ، اور اجازت طلب کی کہ اسے خدا سانس لینے دے. امام فرماتے ہیں کہ فتنفس فاحرق جہنم. جب اجازت ملی ہے تو ایک سانس لینے پر پورے جہنم کو بسم کر کے رکھ. یہ جگہ ہے جہنم کے اندر ان لوگوں کے لیے کہ جو تکبر کرتے ہیں. اور پھر ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والے جو لوگ ہیں قیامت کے دن ان کو خدا ذروں کے برابر بنائے گا، ذروں کے برابر انہیں اٹھائے گا، ان فارم آف ایٹمز جسے کہتے ہیں، اور محشر میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا. یتوطأہم الناس حتی یفرغ اللہ من الحساب. محشر میں آنے والے لوگ اپنے پیروں سے ان کو کچلیں گے یہاں تک کہ خدا دوسروں کے حساب سے فارغ نہیں ہو جاتا. تو ایسی روایتیں آئی ہے تکبر کے بارے میں. تو ضروری یہ ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں. اور تکبر صرف انسان، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، کہ دولت کے بنا پر نہیں کرتا، کوئی بھی چیز ہو. بعض اوقات اپنے علم کے بنا پر بھی تکبر کرتا ہے. اور آج کل کی تو باتیں آپ چھوڑ دیجئے، علم انسان جو ہے اپنے ذہن میں نہیں رکھتا اور اپنے علم پر عمل بھی نہیں کرتا، بلکہ اپنے علم کو اپنے لاؤنج کے اندر لٹکاتا ہے. سرٹیفکیٹ کہ بھائی میرے پاس یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے. کردار دیکھے تو کچھ نہیں ہے، اس کے بیہیویئر کو دیکھے، اس کے اخلاق کو دیکھے تو کچھ نہیں ہے، علم کے اثرات موجود نہیں. تو علم کے بنا پر بھی انسان تکبر کر سکتا ہے، فخر کر سکتا ہے. اسٹرینتھ کے بنا پر، توانائی اور قدرت کے بنا پر بھی تکبر کر سکتا ہے، فیم اور پاپولیرٹی. تو ضروری یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے.
دو باتیں ایسی ہیں تکبر کے بارے میں جو علماء اخلاق بتاتے ہیں، سمجھنے کے لیے ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ایک یہ کہ تکبر کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے۔ One of the attributes of Allah is that He is متکبر۔ اسماء الحسنہ کے اندر ہے کہ وہ متکبر ہے۔ صرف اور صرف یہ حق تکبر کرنے کا خدا کو ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، اس نے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے۔ وہ اس وقت تھا جب کچھ نہیں تھا، اور اس وقت بھی رہے گا جب کچھ نہیں ہوگا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمام چیزیں فنا ہو جائے گی، ذات پروردگار ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ تو اسی کو حق ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی عالم ہے، اور تمام صفتیں اسی کی ہے، اور کسی کو حق نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ مولا متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ اپنے کسی خطبے کے اندر، نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء، تمام صفتیں اس اللہ کی ہے کہ جس نے عزت اور کبر کو، یعنی تکبر کو، بلندی کو اپنا لباس قرار دیا۔ وَاخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ خَلْقِهِ، اور ان دو صفتوں کو، عزت اور بلندی کو، خود کو ان پر مختار بنایا، اور یہ صفتیں کسی کو نہیں دی۔ وَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ فِيهِمَا مِنْ عِبَادِ، اور ہر وہ شخص کہ جو ان دو صفتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دراصل وہ خدا کے ساتھ جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، تو ایسے شخص پر خدا نے لعنت قرار دیا۔ اور پھر اسی خطبے کے اندر ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اگر اپنے علاوہ کسی اور کو تکبر کا حق دیا ہوتا تو وہ اس کے خواص بندے ہوتے، کہ جیسے انبیاء ہیں، ائمہ علیہم السلام ہیں، اولیاء خدا ہے، لیکن ان کے اندر بھی اس صفت کو اس نے گوارا نہیں کیا۔ اور ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد الباقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں کہ الکبر رداء اللہ، تکبر جو ہے یہ اللہ کی رضا ہے، it is the garment of or the cloak of Allah۔ امام فرماتے ہیں والمتکبر ینازع اللہ رداءہ، اور جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، دوسروں کو پست اور حقیر مانتا ہے، یہ وہ ہے کہ جو خدا کے ساتھ اس صفت کے لیے جگڑتا ہے، لڑتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ بھئی تکبر صرف اور صرف خدا ہی کا حق ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ تکبر کرنے والا انسان تکبر جب کرتا ہے تو صرف اور صرف اور صرف ایک سبب کی وجہ سے، ایک سبب کے بنا پر۔ مزیدار بات ہے، اور وہ ہے احساس کمتری کے بنا پر۔ اس کے اندر جب وہ انفیریورٹی کمپلیکس پاتا ہے تب جا کے وہ تکبر کرتا ہے۔ اس کا ذکر باقاعدہ علماء نے کیا ہے، اور حدیثوں کے اندر بھی آیا ہے۔ ابلیس نے آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کیا، سبب یہی احساس کمتری ہے، اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اس نے قال ہے انا خیر منہ، جب اسے حکم دیا گیا کہ آدم کا سجدہ کرو تو اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو خدا نے اس وقت کہا کہ قال فاہبط، خدا نے کہا تو یہاں سے نکل، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو اس میں تجھے تکبر کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ فخرج، نکل یہاں سے، انک من الصاغرین، قرآن کہہ رہا ہے کہ یقیناً تو صاغرین میں سے ہے۔ صاغرین جمع ہے صغر کا، جس کا مطلب ہوتا ہے پست ہونا،
लो होना, कमतर होना, तेरा शुमार उन लोगों में से है। यानी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, इस एहसास कमतरी की वजह से। और हदीस के अंदर भी हमें बताया गया है, मा मिन रजुलिन तकब्बर औ तजब्बर इल्ला लिज़िल्लतिन वजदहा फी नफ्सी। कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो तकब्बर और तजब्बर करता है इल्ला अपने एहसास कमतरी के बिना पर। तो चाहे मालदार क्यों ना हो, अगर तकब्बर करता है देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड, कोई कमी है उसके अंदर। He needs that recognition, जो recognition लोग नहीं देते तो समझता है कि फिरौन बन जाऊंगा तो लोग recognize करेंगे। तो ये एहसास कमतरी हुई है नहीं, तो ये एहसास कमतरी के बिना पर एक बादशाह था, कहा जाता है कि उससे किसी एक किस्म के इतर से बेहद दिलचस्पी थी, एक किस्म के परफ्यूम से। जब भी वो अपने दरबार में आता या बाहर जाता तो बस उसी एक परफ्यूम को वो लगाता अपने कपड़ों पर। होते हैं कुछ लोग, और शायद उस जमाने में चॉइसेस नहीं थे जो आज थे, फ्रेग्रेंसेस के चॉइस। आप जाएं, आप हैरान हो जाए क्या लूं क्या न लूं। लेकिन एक किस्म का इतर था, परफ्यूम था, जहां जाते वही लगाते हैं, और बेहद दिलचस्पी, जहां जाते बस वही। एक रोज अपने महल के हुजरे में अपने आप को तैयार कर रहे थे, और जब उस इतर को उसने उठाया है तो एक कतरा इतर का जमीन पर गिरा। ये बादशाह, तो अब चूंकि बेहद दिलचस्पी थी उस इतर से, उस परफ्यूम से, तो झुक के अपनी उंगली से उस एक कतरे इतर को उसने उठाया जमीन से और अपने कपड़े पे मला। लगाने को तो लगा लिया, लेकिन फिर एहसास हुआ अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा। मुड़ के देखा तो देखा वजीर साहब खड़े हंस रहे हैं। उसका जो मिनिस्टर था वो पीछे खड़ा हुआ था, हंस रहा था। तो बस एक मर्तबा एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर आ गई, एम्बेरसमेंट की वजह से। उसने अपने वजीर से कहा कि सुन, मेरा यह हुक्म है कि मेरे इस महल के अंदर इसी इतर का एक होज बनाया जाए, एक पूल बनाया जाए। देखें आप, कवर अप उस एक कतरे के लिए किस तरह कवर अप करना चाहता है। तो जो जवाब दिया है वजीर ने वो सुनने जैसा है। उसने कहा, बादशाह सलामत, जो बूंद से जाए वो होश से ना आए। एक कतरे से गई हुई तुम्हारी इज्जत जो है होश बनाने से कैसे वापस आ सकती? जो बूंद से जाए वो होश से ना आए। इट वाज अ कवर अप, एहसास कमतरी। अब वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करने लगा, तो अब कवर अप करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो इंसान की ये हालत है कि जिंदगी के अंदर जब भी वो किसी पर तकब्बुर करता है, खा माल के बिना या कोई और चीज के बिना पर हो, तो ये हदीसों के मुताबिक, और हम मानते हैं जो हदीसों में कहा गया, हमारे इम्मा ने जो कहा है, पैगंबर ने जो कहा है, कुरान के अंदर जो कहा गया, हम इस पर ईमान रखते हैं और मानते हैं। एहसास कमतरी के बिना पर ये इंसान तकब्बुर करता है। अब उलमाए अखलाक ये बताते हैं कि तकब्बुर के 3 किस्में हैं। 2 किस्मों पर इंशाअल्लाह आज की मजलिस में गुफ्तगू होगी, और तीसरे किस्म पर कल की मजलिस में, कल शब आशूर की मजलिस भी है। फरमाते हैं तकब्बुर जो है 3 किस्म का है। पहला किस्म तकब्बुर का वो कि जो अल्लाह की जात पर किया जाए। बंदा अल्लाह की जात पर तकब्बुर करे। खुदा पर किस तरह लोग तकब्बुर करते हैं, एक दूसरे पर तो तकब्बुर करते हैं, और उलमा बताते हैं, उलमाए अखलाक के किस तरह इंसान अल्लाह पर तकब्बुर करता है। हर मुआशरे के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपनी कुदरत और ताकत पर बड़ा नाज होता है। हर सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग होते हैं, और अक्सर इनको आप सुनोगे ये कहते हुए कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। उनकी बातों में सिवाय मैं और कुछ नहीं है। बकरियों की जो आवाज होती है, देखा होगा, सुना होगा, मैं भाई भूल जाते हैं कि जो कुछ भी उनके पास है
اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. اگر خدا نے عطا نہ کیا ہوتا تو لوگوں کے درمیان ان کی کوئی بھی قدر و منزلت نہ ہوتی, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. بھول جاتے ہیں. اگر تم نے کچھ کہا کیا بھی ہے تو انکساری اختیار کرو, ہیوملٹی رکھو, اور یہ مت کہو کہ میں نے کیا. مومن وہ ہے جو کہے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ کیا. اور اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ نہ کہے فرعون کی طرح کہ میں نے یہ کیا یا میں یہ کروں گا. کہو انشاءاللہ اگر توفیق حاصل ہوئی ہے تو ہم اس کام کو انجام دیں گے. لیکن بندہ خدا کو بھول جاتا ہے اور اپنے ہی قدرت اور طاقت پر اترانے لگتا ہے, ناز کرنے لگتا ہے, میں نے کیا, میں نے. ہمارے آپ کے چھٹے امام کے ایک ساتھی تھے جس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, جناب بہلول. اچھا, ان کا نام وہب بن عمرو تھا. بہلول تو بعد میں لوگوں نے نام دیا, اور بہلول اسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو ہنساتا ہو. اور یہ وہ ساتھی ہے کہ جن کو مولا نے حکم دیا تھا پاگل پن کا ناٹک کرنے کے لیے, ورنہ اس کی زندگی چلی جاتی. بنو عباس اسے قتل کر دیتے. آل محمد کے شیعوں میں سے تھے. اور ان کے کئی ایسے واقعات ملتے ہارون رشید کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھے جناب بہلول. اور ہارون بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہلول جو ہے وہ دیوانہ ہے, اور کبھی کبھی وہ اس کے اوپر ترس آتا بھی تھا. اور یہ موقع کا فائدہ اٹھا کے جب بھی ہارون کے ساتھ ہوتا تو ایسی بات کرتا کہ جس سے ہارون کی ہدایت ہو جاتی. بہت سے مثالیں ہیں تاریخ کے اندر. ایک کتاب میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ جب بہلول آیا ہے ہارون رشید کے دربار میں تو کیا دیکھا کہ تخت ہارون خالی پڑا ہوا ہے. ہارون تخت پر نہیں بیٹھا, کچھ سپاہی تھے موجود تھے, دوڑتا ہوا گیا تخت ہارون پر بیٹھ گئے. اب جو سپاہیوں کی نظر پڑی ہے تو ٹوٹ پڑے, خوب اس کی پٹائی کی, مارا اسے, اتنا مارا کہ وہ رونے لگا. اب وہ رو رہا تھا, ہارون رشید پہنچا, بہلول کو روتے ہوئے دیکھا تو بہلول تو اس نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا کہ کیا ہوا, یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ تم تھے نہیں اور یہ آ کے تمہارے اس تھرون پہ تخت پہ آ کے بیٹھ گیا, ہم نے اس کی پٹائی کی. تو بہلول کو بہلانے کے لیے ہارون رشید نے اپنے سپاہیوں کو ڈانٹا. اور جب ڈانٹ رہا تھا تو اس وقت بہلول نے کہا ہارون سے کہ ہارون تو انہیں کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تیرے سپاہیوں نے میری پٹائی کی, میں رو تجھ پر رہا ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا چند لمحوں کے لیے تیرے تخت پر بیٹھا تو اتنی پٹائی ہوئی, تو ہر روز بیٹھتا ہے, تیرا کیا حشر ہونے والا. یہ ہے بہلول. اور اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک روز ہارون رشید نے اسے بلایا اور کہا کہ تو میرے ساتھ چل حمام. اس پرانے زمانے میں بلکہ آج بھی کچھ ملکوں کے اندر پبلک باتھ پائے جاتے ہیں, حمامات پائے جاتے ہیں. پرانے زمانے میں جو ہے لوگوں کو اگر نہانا ہوتا تو گھر میں کوئی انتظام نہیں تھا, بھائی پبلک باتھ میں حمامات میں جایا کرتے تھے. آج کا زمانہ تھوڑی ہر کمرے کے اندر انسٹیٹیوٹ ہے, باتھ روم ہے, ٹوائلٹ ہے ہر کمرے کے اندر. اس زمانے میں تو ہارون رشید بھی جاتا تھا. ایک مرتبہ بہلول کو بلایا کہ تو میرے ساتھ چل. دونوں نکلے. راستے میں ان کی نظر ایک ایسی جگہ پر پڑی کہ جہاں کچھ غلام, کچھ سلیوز بکے جا رہے تھے. تو ہارون رشید نے بہلول سے یہ سوال پوچھا. اس نے کہا بہلول ذرا یہ تو بتا کہ آج مجھے اگر غلام کی طرح بازار میں بیچ دیا جائے تو میری کیا قیمت ملے گی؟ بھائی وہ سمجھ رہا تھا کہ بہلول کہے گا کہ بھائی آپ کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے, آپ تو بڑے بادشاہ ہیں, آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں. تو بڑے اطراء کر اس نے سوال پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ. بہلول نے فوراً کہہ دیا 50 دینار. ہارون رشید نے بہلول کی طرف دیکھا اور کہا صرف 50 دینار؟ 50 دینار تو قیمت ہے اس لباس کی جو میں پہنا ہوں. تو کہا اسی لیے تو میں نے 50 دینار کہا. کہتے تیرے لباس کی قیمت ہے, اگر تجھے ننگا بازار کے اندر بیچ دیا جائے تو خریدار نہیں ملیں گے. زندگی میں تو نے کون سا کام کیا ہے؟ ہمیشہ ملازموں سے, غلاموں سے کام لیا ہے. تو کس طرح غلاموں کی طرح کام کر سکے گا؟ تیری کوئی حیثیت اور قیمت
ہے ہی نہیں. تو انسان جو ہے اس دنیا کے اندر بھول جاتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، چاہے مال ہو، چاہے علم ہو، چاہے توانائی ہو، چاہے فیم ہو، پاپولیرٹی ہو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی جانب سے ملی ہوئی چیزیں ہیں. تو وہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، تکبر کر رہا ہے. ہاں تو یہ ہے ایک قسم تکبر کا جو علماء بتاتے ہیں کہ بندہ جو اللہ پر کرتا ہے. بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو اپنی زندگی میں دعاؤں کو ترک کر دیتا ہے وہ بھی اللہ کی ذات پر تکبر کرتا ہے. دعاؤں کو چھوڑ دینا، دعاؤں کو ترک کر دینا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی دعا نہیں کرتے، دعا نہیں پڑھتے، اور اگر دعائیں پڑھی بھی جاتی ہو تو دعاؤں میں شرکت نہیں کرتے. میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے، گیا ہوں، شب جمعہ دعائے کمیل پڑھی جاتی ہیں، لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں. ان سے پوچھے کہ بھائی آپ اندر کیوں نہیں جاتے؟ کہا ابھی تو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، پھر جائیں گے. یہ ایٹیٹیوڈ ہے ان کا. حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے یہاں پر، باہر لوگ کھڑے ہیں، ان سے پوچھے کہ بھائی آپ اندر کیوں نہیں جاتے؟ کہا ابھی تو حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ہے. یہ دعاؤں کو جو ترک کر دینا، یہ جیسے اللہ پر تکبر کرنا ہے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ اپنی کسی دعا کے اندر فرماتے ہیں کہ فَسَمَّيْتَ دُعَاءَكَ عِبَادَةً وَتَرْكُهُ اسْتِكْبَارًا. تو نے اپنی دعا کو، یعنی جو دعا ہم کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اسے تو نے عبادت قرار دیا ہے، اور ترک کرنا اسے تو نے تکبر قرار دیا ہے. تو یہ ہے ایک قسم تکبر کا جو اللہ کی ذات پر کیا جاتا ہے. دوسرا قسم تکبر کا وہ کہ جو پیغمبر اور ائمہ طاہرین پر کیا جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں ان کو اپنے برابر سمجھنا. اب جو آج کا پیغام ہے انشاءاللہ مصائب سے پہلے جو پہنچانا ہے اس قوم کو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے اب میری باتوں کو غور سے سنیں. ائمہ طاہرین کو، رسول کو اپنے برابر سمجھنا یا ان کے اقوال و افعال کو معمولی سمجھنا، ٹھکرا دینا، جھٹلا دینا، یا ان کے اقوال اور افعال کا مذاق اڑانا، یہ گویا اللہ کہ رسول اور ائمہ طاہرین پر تکبر کرنا ہے. اس بات کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں. آج امت مسلمہ کے اندر، اور امت مسلمہ کا کیا ذکر، بھائی شیعوں کے درمیان بھی یہ حالت ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ اگر ان کے سامنے آپ پیغمبر اور ائمہ علیہم السلام کا تذکرہ کریں تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ بھائی یہ پرانی باتیں ہیں. بھائی پروفیسرز کا تو نام لیں، کیمبرج اور آکسفورڈ سے اور چیچسٹر سے اور ونچسٹر سے اور نہ جانے کہاں سے جو نکلے ہیں بڑے بڑے پروفیسرز، ان کا ذکر کریں. آپ کے زمانے میں رہ رہے ہیں، اماموں کا ذکر، یہاں تک کہ ہمارے کورسز بھی جو آج کل کرتے ہیں بہت سے جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، نہ پیغمبر کا ذکر نہ اماموں کا ذکر، بس بڑے بڑے پروفیسرز کا نام. ایک جگہ پر تو باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ یہ کورس ہوگا اور یوتھس کے لیے نمونہ عمل. امام بارگاہ کے اندر اعلان ہوا یوتھس کے لیے، ہماری قوم کے یوتھس کے لیے پروفیسر سو اینڈ سو جو مسلمان بھی نہیں، کہ جو رول ماڈل ہے وہ آ کے کنڈکٹ کریں گے. رول ماڈل فور یو. بھائی امام بارگاہوں کے اندر رول ماڈل ہم کسے پیش کریں؟ پیغمبر کو، راہ پیغمبر کو. اور یہاں باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے، اور شرابی اور کبابی کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے ہمارے یوز کے لیے، یہ پروگریسو کورسز کے اندر. یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں قوم کے اندر کہ آپ حدیثوں کا ذکر کہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، امام نے یہ کہا ہے، تو کہیں گے کہ ہم بھائی حدیث کی بات مت کرو، قرآن میں اگر ہو تو بتاؤ. قرآن کے اندر اگر ہو ثبوت قرآن سے لاؤ. یہ حدیث میں ہم، یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے قوم کے اندر.
اکثر جگہوں پر، خاص طور سے ویسٹرن ورلڈ میں، یہ یورپ میں، امریکہ میں اور کینیڈا کے اندر یہ سب سے بڑی مصیبت ہے آج ہماری قوم کے اندر. لوگ ماننے کے لیے تیار. قرآن میں بالکل وہی بات ہوئی نا، حسبنا کتاب اللہ کی. اگر پیغمبر کے زمانے میں ہوتے تو یہی کہتے ہیں کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اماموں کی ضرورت نہیں ہے. ایسوں کے بارے میں دو باتیں آپ سنیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ہے ایک دم سے جاہل ہے، قرآن پڑھنا تک نہیں جانتے، سمجھتے نہیں، اور قرآن سے ثبوت مانگتے ہیں آپ کے پاس. اگر یہ قرآن سمجھتے ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ قرآن کے اندر ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ رسول کا کہا مانو. قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ تم رسول کا کہا مانو، ائمہ طاہرین صاحبان عامر کا کہا مانو. یہ حکم قرآن مجید کے اندر آیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا رسول ہوائے نفس سے کچھ بھی نہیں کہتا، ہوائے نفس سے کچھ بھی نہیں کہتا. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو بھی یہ کہتا ہے وحی کے ذریعے سے کہتا، چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو، جو کہتا ہے وحی کے ذریعے سے کہہ رہا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اے میرے حبیب کہہ دو لوگوں سے قول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابع داری کرو. تابع داری کا مطلب کیا ہے؟ میرا کہا مانو، میرے حکم کے مطابق عمل کرو. یحببکم اللہ، تو خدا بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. ہے یا نہیں قرآن مجید کے اندر؟ صرف یہ نہیں، ایک اور مقام پہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن کہہ رہا ہے صاف الفاظ میں. یہ مانگ رہے ہیں قرآن سے ثبوت، حدیث میں تو ہم مانتے نہیں. جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دے، قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، تو اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں روکا ہے اس سے تم باز آ جاؤ، دور ہو جاؤ. تو یہ حکم ہمیں باقاعدہ قرآن کے اندر دیا گیا، اور یہ ثبوت مانگ رہے ہیں قرآن سے. اگر ان کو قرآن کا علم ہوتا تو یہ جانتے کہ اس کا حکم خود خدا نے قرآن مجید کے اندر دیا، اور ایسی باتیں نہ کرتے کہ بھئی ہم حدیث میں نہیں مانگ، قرآن میں ہوئی تو بتاؤ. بھئی یہ نہیں چلتا. تو یہ ایک بات ہے کہ جہالت ہے، اگنورنس ہے، جاہل لوگ ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کی تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی. کچھ تو ان میں سے قرآن پڑھنے تک بھی نہیں جانتے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں قرآن کے بارے میں. تو یہ صحیح نہیں، یہ جاہل ہے. یہ ان کی ایک صفت. دوسری صفت ان کی یہ ہے میرے دوستو کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی زندگی میں منافق ہوتے ہیں. منافق کس طرح؟ کہ ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں جو ان کے لیے آسان ہیں، اور اعتراض بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن ان حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں جو حدیثیں ان کے طرز زندگی کو چیلنج کرتی. کچھ حدیثوں میں مانتے ہیں، مگر وہ حدیثیں اگر آپ سنا دیں کہ which removes them from the zones of their comfort in this life، تو یہ خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، پھر کہتے کہ بھئی ہم حدیث کی بات مت کرو، قرآن سے بتاؤ. کیسے؟ قرآن مجید کے اندر مثال کے طور پر نماز کے بارے میں کیا حکم آیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. ہے یا نہیں؟ قرآن کے اندر نماز کا حکم آیا ہے کیا؟ نماز قائم کرو. یہ مجمع یہاں پر بیٹھا ہے، میں سوال پوچھتا ہوں، ذرا یہ بتاؤ کہ قرآن کے اندر کس آیت کے اندر خدا نے یہ کہا ہے کہ فجر کی 2 رکعت پڑھو گے؟ ظہر عصر کی 4 رکعتیں نماز پڑھو گے، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت پڑھو گے؟ بتائیں. میں بیٹھا ہوں اس ممبر پر، کوئی اگر جانتا ہے قرآن لے کر آئے. یہ ہے بھئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بتائیں مجھے. ذرا یہ تو بتائیں کہ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہے کہ تم کس طرح نماز پڑھو گے؟ کہاں لکھا ہے کہ تم کھڑے رہو گے، قیام کرو گے، تکبیرۃ الاحرام کرو گے، الحمد کا سورہ پڑھو گے، ایک اور سورہ پڑھو گے، پھر رکوع میں جاؤ گے، سجود کو کس طرح بجا لاؤ گے، تشہد میں کس طرح بیٹھو گے، تسبیحات 4 کس طرح پڑھو گے، سلام کو کیسے انجام دو گے؟ اس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے؟ نہیں آیا. تو پھر یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ کیوں اس طرح نماز پڑھتے ہو؟
ہے کچھ ایسے مسلمان کے جو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ کہتے کہ قرآن میں ان چیزوں کا ذکر نہیں آیا. خالی کہا گیا اقیم الصلاۃ، اور صلاۃ سے مراد عربی میں دعا بھی ہے، تو تم دعا پڑھو. باقاعدہ اسماعیلی لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے، کہا قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے، دعا ہے، صلاۃ یعنی دعا، تو ہم دعا تو کرتے ہیں. آپ سرکار کیوں مانتے ہیں؟ کیوں اس طرح نماز پڑھتے؟ کہاں سے ہم نے سکھا ہے یہ؟ پیغمبر کے پاس سے. اسی نے تو کہا تھا صلو کما رأیتمونی ان اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے. تو یہ بات بتائی کہ اس نے پیغمبر تو نماز پڑھتے ہو تو کچھ باتوں پر عمل کرتے ہو، لیکن ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں جو ہمیں انکمفرٹیبل بنانے والی باتیں ہیں، ہے یا نہیں؟ تو میرے دوستوں ہم اس بات کو سمجھے، صاحبان ایمان کا مجمع ہے، ہم ایماندار ہیں اور ایمان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تقوی الہی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھیں اور کوئی ایسا عمل یا ایسی حرکت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر اور ائمہ طاہرین علیہم السلام پر ہماری جانب سے تکبر ظاہر ہو. ایک اور بات علماء یہ بتاتے ہیں، اور باقاعدہ اس سلسلے میں روایتیں بھی آئی ہیں، کہ علماء اسلام میں سے وہ لوگ کہ جو نیک متدین پرہیزگار اور متقی علماء ہیں، ان پر بھی تکبر کرنا جیسے پیغمبر اور اماموں پر تکبر کرنا ہے. دوسرا قسم تکبر کا. علماء اسلام میں سے وہ علماء کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، علماء تو بہت سے پائے جاتے ہیں، بہت سے پائے جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا میرے دوستوں کہ صرف علم کا ہونا کمال نہیں ہے. صرف علم کا ہونا کوئی کمال نہیں. اگر صرف علم کا ہونا کمال ہوتا تو عالم وقت میں آج ابلیس کا بھی شمار ہوتا. ابلیس کب سے ہے؟ 7,000 سال آدم سے پہلے تو سید الملائکہ تھا، اور آج تک وہ زندہ ہے. تمام انبیاء کو دیکھا ہے، اماموں کو دیکھا ہے. اگر صرف علم کا ہونا کمال ہوتا، پرفیکشن ہوتا، تو عالم وقت میں ابلیس کا بھی شمار ہوتا. حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے ان علماء کی پیروی اور اطاعت کرو اور ان کی عزت کرو کہ جو نیک علماء ہیں، متقی اور پرہیزگار علماء ہیں. اور اس کا ذکر بھی قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہے. ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اے میرے حبیب کہہ دو لوگوں سے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ کہ جو علم نہیں رکھتے یہ برابر کے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے. قرآن میں خدا کہے انما يتذکر اولو الالباب، صرف صاحبان عقل جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے. خدا کہہ رہا ہے یہ مرتبہ ہے علماء کا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدا کہہ رہا ہے وہ کہ جو تم لوگوں میں سے صاحبان ایمان ہیں اور جن کو علم عطا کیا ہے خدا ان کے درجات کو بلند کرے گا. قرآن کی آیت ہے. مطلب یہ کہ اگر خدا کے نزدیک مومن انسان غیر مومن سے عزیز ہے، بالکل اسی طرح صاحبان ایمان کے مجمع میں جو عالم دین ہوتا ہے اس کا مرتبہ خدا کے نزدیک بلند ہوتا ہے تمام مومنوں سے. یہ مرتبہ ہے علماء کرام کا. اور مختلف حدیثیں بھی ہیں کہ علماء کا جو درجہ ہے شہداء سے بالا تر ہے، اور شہداء کا جو درجہ ہے وہ عبادت گزاروں سے بالا تر ہے. حدیث کے اندر ہے
علماء امتی، پیغمبر فرماتے کہ انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء، یہ ان علماء کا ذکر ہو رہا ہے جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، بہتر ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء سے بہتر ہیں۔ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام، امام علی الہادی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کے زمانے میں ایک زبردست شیعہ عالم رہا کرتا تھا، عالم تھا، پڑھا لکھا انسان۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز اس کا مقابلہ ہوا کسی ناصبی کے ساتھ۔ ناصبی وہ ہوتا ہے کہ جو آل محمد کو گالی دیتا ہے۔ اس عالم دین کا اس سے مقابلہ ہوا اور اپنے علم سے قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کے ذریعے سے اس نے ایسا جواب دیا کہ وہ لاجواب رہ گیا۔ ناصبی رعایت کی، نصرت کی اس نے اماموں کی، اور پھر اس کے بعد اس مجلس میں آیا، اس بیٹھک میں آیا جہاں ہمارے امام موجود تھے، اور جو تمام لوگ اس وقت اس مجلس میں موجود تھے یہ سادات تھے، ان کا تعلق خاندان بنو ابو طالب اور بنو عباس سے تھا۔ اب امام کا ذکر، 10ویں امام کا ذکر ہے، آیا امام کے بزم میں، جو ہی داخل ہوا ہے امام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ایک عام انسان کے لیے یہ حجت خدا ہے، بات کو یاد رکھیے گا۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنے پاس بلائے، قریب بلائے۔ قریب آیا، آپ نے اسے اپنے بالکل قریب بٹھایا اور اپنا تکیہ بھی اسے دیا تاکہ وہ آرام سے بیٹھ سکے۔ اب جو وہ بیٹھے ہیں تو ایک بڑا شخص جو بیٹھا ہوا تھا، یہ بات پسند نہیں آئی اسے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ آج کل علماء کی عزت نہیں کرتے، وہ لوگ کہیں گے کہ بھئی ہم کیوں کریں ان کی عزت، یہ بھی تو ہماری طرح کے ہیں، سنا ہوگا ہے یا نہیں؟ کیوں ہم ان کی عزت کریں، یہ تو ہماری طرح ہے۔ ایک بڑا شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا فرزند رسول آپ نے انصاف نہیں کیا۔ اچھا کیا ہوا؟ کہا ایک غیر سید کو تم نے سادات پر ترجیح دی اور اس کی عزت افزائی کی۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ چہرے مبارک کا رنگ غصے سے متغیر ہو گیا۔ مولا نے اس شخص کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم قرآن پڑھتے ہو، اور اگر قرآن پڑھتے ہو تو سمجھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن سمجھتا بھی ہوں۔ تو کہا قرآن کے اندر تو نے یہ نہیں پڑھا کہ خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا ہے اور جن کو علم عطا ہوا ہے خدا ان کے درجات کو بلند کرے گا، ان کے مرتبے کو بلند کرے گا۔ اس نے کہا میں نے یہ پڑھی ہے آیت قرآن کے اندر۔ تو امام نے فرمایا سن، جس طرح ایک مومن کی عزت اللہ کے نظر میں غیر مومن سے زیادہ ہے، بالکل اسی طرح صاحبان ایمان کے مجمع میں جو عالم ہوتا ہے اس کا مرتبہ بھی اللہ کے نظر میں بلند ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تو نے اس آیت کی تلاوت نہیں کی قرآن کے اندر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے حبیب کہہ دو لوگوں سے پوچھو کہ کیا وہ کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا میں نے پڑھی ہے یہ آیت۔ کہا کہ جس کو خدا نے فضیلت عطا کی ہو تمہیں کیا حق ہے کہ مجھ سے تم کہو کہ میں اس کی عزت نہ کروں؟ اور پھر مولا نے جو جملہ فرمایا، کہا سنو، ہر وہ عالم دین جو اپنے علم سے ہماری نصرت کرتا ہے وہ میرے تمام رشتہ داروں سے بہتر ہے۔ اور محمد وآل محمد صلی لوگوں یہ درجہ ہے علماء اسلام کا۔ جب علماء کی بات ہو رہی ہے، ان علماء سے مراد ہمارے مجتہدین اور مراجع ہیں۔ یہ ہے ان کا مرتبہ اور درجہ خدا کے نزدیک میرے دوستوں، اور خدا ان کے سائے کو ہمارے اوپر قائم رکھے۔ یہ ہیں تو ہم ہیں،
ہاں یہ ایمان جو ہے، یہ امام بارگاہوں کے اندر ہم بیٹھ کے جمع ہوتے ہیں اور مجلسوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، ہاں یہ ان کی بدولت ہے، یہ علماء کا بھی ایک رول ہے اس کے اندر، یاد رکھے۔ لیکن میرے دوستو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اس پروگریسو اور ماڈرن زمانے کے اندر انہی علماء کی مخالفت اوپنلی کی جاتی ہے، اوپنلی، اور کوئی بھی ان علماء کی حمایت اور نصرت کے لیے کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، آج انہی علماء کے خلاف ممبروں سے بات ہوتی ہے، ممبروں سے اور جمعے کے پوڈیم سے، اور کوئی کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ نہیں آپ کو خبر ہے اس بات کی کہ نہیں؟ یہ کیا جانے کہ جو نجف اور قم میں بیٹھے ہوئے یہ ہماری مشکلوں کو کیا سمجھیں گے؟ سنا ہے آپ نے؟ بہت کامن ہے آج، اور ہمارے یوتھ سے بیچارے بہک جاتے ہیں، کیونکہ جو ممبر پر آتے ہیں ان کا ایک اوریٹری پاور بھی ہوتا ہے، یہ ان کی زبان میں بات کرتے ہیں، بلبلی انگریزی میں آکے اور بہکاتے ہیں ان کو۔ وہ وہاں پر بیٹھے ہیں، we should have our own mujtahid, our own marja in the West۔ تکبر دیکھیے آپ جی۔ اجتہاد کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہمارے مجتہدین اور مراجع صرف عراق اور قم سے ہو، یہ بات یاد رہے، دروازہ کھلا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرجع اور مجتہد یہاں کا ہو تو دکھاؤ کون ہے، کون ہے؟ پہلے پروڈیوس تو کرو، 2 4 5 10 سال کے اندر مراجع پروڈیوس نہیں ہوتے، مجتہدین پروڈیوس نہیں ہوتے۔ کیا ایجنڈا ہے کہ یہاں کا ہونا چاہیے، اور ہمیں کون بتائے گا کہ یہاں کون ہے؟ تمہاری کیا اوقات، کیا حیثیت؟ 2 4 سال کسی انسٹیٹیوشن میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر مجتہد بن گئے، تمہاری بات کو سنے۔ 50 60 70 سالوں تک وہ بیٹھ کر وہاں قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، ان کی بات کو نہ سنے، تمہاری باتوں کو سنے۔ تم بتاؤ گے ہمیں تو ان کی تقلید چھوڑ کر تمہاری تقلید کریں، ان کو کیا خبر؟ ممبروں سے یہ بات ہوتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کے لسٹر میں یہ مصیبت آئی ہے، نہیں آئے تو تیار رہیے گا، آنے والی ہے، جی ہاں آنے والی ہے۔ کہا جائے ڈونٹ ہیو آنسرز ٹو اوور کوشچنز، دیکھیں یہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ، دے ڈونٹ ہیو آنسرز۔ میں نے یہاں نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیا تو بچے کہیں گے کہ ہاں مولانا صاحب نے کہا تو بات صحیح ہے، اور کچھ سوال نہیں پوچھیں گے اس کے آگے۔ ذرا پوچھیں ان سے کہ کون سا سوال تم نے پوچھا ہے جس کا جواب تم کو جورسپروڈنس کا نہیں دیا گیا، فقہ کا پوچھیں کون سا سوال ہے۔ حقیقت یہ ہے میرے دوستو کہ جواب تو ملا ہے، مگر جو جواب یہ چاہتے ہیں وہ نہیں ملا۔ حقیقت یہ ہے they do not know anything, they are sitting in Najaf and Qum، ان کو کیا پتا 18 گھنٹہ روزہ رکھنا یہاں پہ۔ we need to reform، we are in a progressive and modern era۔ 12 گھنٹہ روزہ رکھنا چاہیے، 12 hours، 12 hours۔ یہ نہیں سمجھتے، اور دیکھیے گا 10-20 سال کے بعد یہ چینج کریں گے، قرآن کو بدلیں گے۔ بہکا رہے ہیں، جو جواب یہ چاہتے ہیں وہ جواب نہیں ملتا، اور بہت سے مسائل ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو بہکاتے ہیں۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ ممبر رسول سے عرض کر رہا ہوں، ہم شیعوں پر دنیا بھر کے اندر ریسرچ ہوئے کہ ہم ہیں کون، اور اتنے کم ہونے کے باوجود تعداد میں
उम्मत मुस्लिमा के अंदर वाई आर द शिया सो पावरफुल? कम तादाद में है, 18% हमारी पॉपुलेशन, 20% मुसलमानों में शिया। देखा बड़े बड़े पावर्स ने कि बाकी मुसलमानों को तो हम कब्जे में ला सके, पपेट रूलर्स को बिठा दिए वहां पर, उनके रिसोर्सेस को खा रहे हैं, मजा कर रहे हैं। ये इतनी कम तादाद में और इतने पावरफुल हैं। व्हाट होल्ड्स देम? रिसर्च हुए हैं अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी। मैं खुद गया था एक ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर जहां मुझे बुलाया गया, इसी मौजू पर डिस्कशन हो रही थी मेरे दोस्तों, सुने इस बात को। और वहां उनको पता चला रिसर्च के बाद, एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद, कि देयर आर 3 थिंग्स, 3 चीजें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से यह शिया मजहब सलामत है। और सिर्फ सलामत नहीं, जिसकी वजह से कोई भी इनके ऊपर हावी और मुसल्लत नहीं हो सकता। जानते हैं वो 3 चीजें क्या हैं? सुने, ये उनकी रिसर्च है जो वो बता रहे हैं। मैं और आप तो उलमा को गाली देते हैं, बैकवर्ड्स कहते हैं। एक चीज इंस्टीट्यूशन ऑफ तकलीद है, तकलीद और मरजइयत, दैट इज होल्डिंग देम स्ट्रॉन्ग। जानते हैं जो वाकयात हुए हैं इराक में, करीब में, बहुत दूर की बात नहीं है, एंड द रोल विच आयतुल्लाह सिस्तानी हैज प्लेड, उस पर गौर फिक्र करें, तदब्बुर करें, क्या हुआ और क्या रोल था हमारे मरजा का, जरा देखें। दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स। ये वो कह रहे हैं और हम वो हैं जो इसी इंस्टीट्यूशन और तकलीद की मुखालिफत कर रहे हैं। दूसरी चीज कहते हैं खुम्स है, द टैक्स ऑफ खुम्स इज होल्डिंग देम स्ट्रॉन्ग। क्योंकि खुम्स जो है, यही खुम्स जिसके लिए आज लड़ रहे हैं, जगर रहे हैं लोग, हाँ, दुनिया भर के अंदर हर जगह पर देखो तो। और आजकल तो कुछ लिबरल रिसर्चर्स भी हैं कौम के अंदर जो खुम्स के खिलाफ अपने रिसर्च को प्रेजेंट किए है, मगर इट हैज बीन एस्टैब्लिश बाय देम। उन्होंने हमें बताया कि दूसरी चीज दैट इज होल्डिंग फर्म इज खुम्स, क्योंकि खुम्स इंस्टीट्यूशन ऑफ तकलीद और मरजइयत का लाइफ लाइन है। हा? इसे काट दो तो मुज्तहिदीन बनना बंद हो जाएंगे, और अगर ये बंद हो गए तो फिर हमारे लिए आराम है। दिस इज वन ऑफ द लाइफ लाइन्स ऑफ इज्तिहाद एंड तकलीद। और तीसरी चीज आजादारी है इमाम अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन। ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से हम सरवाइव हुए हैं और सरवाइव होकर रहेंगे। ये इनका रिसर्च है मेरे दोस्तों। बहुत कोशिश की उन्होंने कि बाहर से वार करे, हमला करे। क्या जुल्म नहीं किया है उन्होंने उलमा पर? हाँ, इराक के अंदर शाह के जमाने में, ईरान के अंदर क्या कुछ नहीं किया है, कितनों को तो उन्होंने मार दिया, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूशन जिंदा है और सरवाइव हो रहा है। बाहर से मारना मुश्किल है, अब अंदर से मारो, क्रिएट फ्रॉम विद इन के जो इस इंस्टीट्यूशन को तोड़े। और आंख खोल कर देख लीजिए, मेरा फर्ज है, अदा कर रहा हूं कि यही 3 चीजें जो हैं आज मुआशरे के अंदर, कौम के अंदर अंडर अटैक है। मैं ये नहीं कहता कि ये जो अटैक कर रहे हैं ये शायद जो है एम्प्लॉयड हैं बाहर वालों के, एक्सटर्नल लोगों के, नहीं। हो सकता है कि ये अपनी हिमाकत की वजह से, बेवकूफी की वजह से इन चीजों में पड़े हुए हैं। इस बात को याद रखिएगा। और एक और बात, और फिर मुझे मसाइब पर आना है। 1980s के अंदर जब हम अफ्रीका में थे तो एक बात हुई कि आयतुल्लाह मरहूम सैयद मोहम्मद हुसैन शिराजी जो है वो मरजा या मुज्तहिद नहीं है। अब सैयद मोहम्मद हुसैन शिराजी
خدا رحم کرے، اس زمانے میں ایران میں تھے، لیکن لوگوں کے درمیان میں اختلاف تھا. اب بہت سے کہہ رہے تھے کہ یہ مجتہد اور مرجع تقلید نہیں ہے، اور یہ باتیں ہو رہی تھی افریقہ کے اندر. 1990 میں گیا ایران، میرے چند ساتھیوں کے ساتھ جن کی قدر میں کرتا ہوں، ہم گئے تھے زیارت کے لیے اور بکس ایگزیبیشن اٹینڈ کرنے کے لیے. تو ہم گئے مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی کی ملاقات کے لیے. 1990 کی بات ہے، غور سے سنیں. جب آغا کے پاس ہم آئے ہیں، میں نے میرے ساتھیوں سے کہا کہ میں آیت اللہ محمد حسین شیرازی کے بارے میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ مجتہد ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ باتیں جو ہے پھیل رہی ہے اس کے خلاف، یہ صحیح نہیں، اور یہ عالم دین ہے، یہ ہماری ہدایت کریں گے. تو ہم پوچھتے ہیں. تو میرا ایک ایرانی دوست تھا، اس نے کہا آغا خفا ہوں گے آپ سے، ایسا سوال مت کیجئے گا. میں نے کہا نہیں، میں کر کے رہوں گا. تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا آغا ایک سوال ہے، پوچھنا چاہتا ہوں، اور پوچھ اس لیے رہا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے افریقہ کے اندر فتنہ کھڑا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ہدایت کریں. آغا نے کہا کہ کیا ہے تمہارا سوال، پوچھو. تو میں نے عربی میں سوال کیا، میں عربی میں کرتا ہوں اور پھر اردو میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا تاکہ عربی سمجھنے والے یہاں پر سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے کہا هل يعتبر آیت اللہ السید محمد الشیرازی من المراجع ام لا؟ کیا آیت اللہ محمد حسین شیرازی جو ہیں ان کا شمار مجتہدین اور مراجع میں سے ہوتا ہے یا نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ غصے سے لال ہو گئے آغا کا چہرہ، اور ایک مرتبہ اپنے سر کو آغا نے جھکا دیا. میرے اس ایرانی دوست نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ سوال مت کرنا. اب آغا خاموش، ہم بھی خاموش. ایک زبردست عالم دین آیت اللہ مرعشی نجفی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بیٹھے کچھ دیر تک خاموش رہے اور کہا لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت. اور پھر میری طرف دیکھ کر اس نے سوال کیا کہ وَهَلِ الطَّبِيبُ يُسْأَلْ عَنْ طَبِيبٍ آخر؟ کیا کبھی تم کسی ایک طبیب سے، ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے بارے میں اس طرح پوچھ سکتے ہو؟ کہا سنو، کلہم طیبون زینون علماء متقون، یہ سب نیک ہیں، یہ متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور یقیناً یہ علماء دین ہیں، کسی کی بات میں مت آنا. یہ آغا نے کہا. برائے درازی علماء حق پر انتر صلوات. میرے دوستو، اس واقعے سے ایک سبق میں سیکھا کہ جو علماء متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، میرے اس جملے کو سنیے گا، جو علماء متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں کبھی ان علماء کی طرف انگلی نہیں اٹھاتے جو ان کی طرح متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. غرض کے جو اس منبر پر آ کر بیٹھے یا پوڈیم پر کھڑے رہ کر ہمارے علماء کے خلاف کہے تو میرے دوستو سمجھ جائیے گا کہ یہ عالم نہیں، شیطان منبر پر بیٹھا. یاد رکھیے گا کہ یہ عالم نہیں، یہ شیطان بہکانے کے لیے آیا ہے، اور یہ بات پھیل رہی ہے قوم کے اندر. آج بچہ علماء کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ہاں، علماء کا یہ مرتبہ اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک، اماموں کے نزدیک، اور غیبت امام میں یہ نواب امام ہے، نائب امام ہے. اگر نائب امام سے ایسا سلوک، امام آ گئے تو اس سے کیسا سلوک؟ تو میرے دوستو، علماء کا بھی شمار اس میں کیا گیا ہے. دوسرے قسم کے تکبر میں کہ ان پر تکبر کرنا جیسے رسول اور ائمہ پر تکبر کرنا ہے. الا لا تکذبوا عالما ولا تردوا علیہ ولا تبغضوہ، پیغمبر فرماتے ہیں وَأَحِبُّوهُ. دیکھو خبردار، کبھی کسی عالم دین کو جھٹلانا نہیں، اس کا مقابلہ نہیں کرنا، اس سے دشمنی نہیں کرنا. وَأَحِبُّوهُ، بلکہ اس سے محبت کرنا. حکم ہے.
الا ومن اہان عالما فقد اہاننی ومن اہاننی فقد اہان اللہ ومن اہان اللہ فمصیرہ الی جہنم. پیغمبر فرماتے ہیں وہ کہ جو عالم دین کی توہین کرتا ہے اس نے گویا میری توہین کی ہے. جو میری توہین کرتا ہے وہ اللہ کی توہین کرتا ہے. جو اللہ کی توہین کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. الا ومن اکرم عالما فقد اکرمنی. اور جو عالم کی عزت کرتا ہے اس نے جیسے میری عزت کی ہے. جو میری عزت کی ہے اس نے خدا کی عزت کی ہے. اور جس نے خدا کی عزت کی ہے فمصیرہ الی الجنہ. پیغمبر ہوشیار رہے, اپریشیٹ کریں ان کے وجود کو. واللہ ان کے وجود میں ہمارے ایمان کی سلامتی ہے, اور ہم ان کے حق میں دعا کریں کہ پروردگار ان کو طولان عمر عطا کرے. آج 9 تاریخ محرم کی مجلس ہے, اور آج امام مظلوم کے کریل جوان فرزند جناب علی اکبر کا تذکرہ ہوگا. معمولی شخصیت نہیں تھے, 18 برس کی عمر تھی آپ کی, لیکن علماء یہ لکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر کا شمار بھی علماء اسلام میں سے تھا. اور آپ معصوم نہیں تھے لیکن محفوظ عن الخطا تھے. عزادارو صاحب نعیم الابرار لکھتے ہیں کہ بعد وفات رسول امام حسین جو ہے پیغمبر کی ظاہری زیارت سے محروم ہو چکے تھے, اسی لیے بہت اداس رہا کرتے تھے. ایک روز خواب میں اپنے نانا کو دیکھا. نانا نے پوچھا بیٹا حسین اداس کیوں رہتے ہو؟ کہا نانا آپ کی زیارت سے محروم ہو چکا ہوں. کہا بیٹا حسین فکر مت کرو, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ان قریب خدا تم کو ایک ایسا بیٹا دے گا جو سیرت و صورت میں, رنگ و ڈھنگ میں, رفتار و گفتار میں میرا مشابہ ہوگا. عزادارو جب خواب سے بیدار ہوئے ہیں مولا تو آپ نے اس کی خبر اہل مدینہ کو سنائی, اور اس کے بعد سے اہل مدینہ اور خاص طور سے بنو ہاشم اس بچے کے انتظار میں رہے, یہاں تک کہ جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے ہیں تو تمام اہل مدینہ مبارکباد دینے کے لیے امام کے پاس پہنچ گئے. اور صاحب نعیم الابرار یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت شہزادی زینب آئی ہے مبارکباد دینے کے لیے مولا کے گھر, تو مولا نے اپنی بہن کو اپنے مسند پر بٹھایا اور کہا اے بہن زینب اس مولود مسعود کی مبارکبادی کا کیا انعام لوگی؟ عجیب جملہ کہا بھیا خدا کے فضل و کرم سے دنیا کی تمام چیزیں ہیں میرے پاس, لیکن ایسی چیز مجھے عطا کرو کہ جو بعد رسول تمہارے لیے عزیز ترین ہو. شہزادی زینب ہے, اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ 18 سال کے بعد جب لوٹاؤں گی تو میری ایک جوڑی بھی ساتھ ہوگی. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ مولا اپنے بہن کو لے کر اس حجرے میں آئے جس حجرے میں ام لیلہ بیٹھی ہوئی تھی. ام لیلہ نے دونوں کو آتے ہوئے دیکھا, ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی. مولا نے کہا اے ام لیلہ تمام اہل مدینہ کو آج میں نے تحفے دیے ہیں, لیکن شہزادی زینب کو تم تحفہ دو گی. کہا شہزادی آپ کیا پسند کرتی ہیں؟ وہی جملہ دہرایا. کہا جو تمہیں بعد رسول عزیز ترین چیز ہو وہ مجھے تم ہدایت کرو بس. ام لیلہ نے اپنے والی کی طرف دیکھا, علی اکبر کے معصوم سے چہرے کو دیکھا, بچے کو اٹھا کر شہزادی کے سپرد کیا. عزادارو کہا جاتا ہے کہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے, سیرت و صورت رفتار و گفتار میں پیغمبر سے ملتے جلتے تھے. یہاں تک کہ جب بھی مدینے کے بازار میں آتے تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل جاتے, اپنے اپنی کاروباری کو چھوڑ کر باہر آ جاتے,
اور کہتے چلو پیغمبر کی زیارت کرتے ہیں۔ جس وقت مدینے میں تھے، تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک روز جناب علی اکبر اپنے بابا کے پاس آئے اور کہا بابا مجھے آپ سے چچا عباس کی شکایت ہے۔ کہا بیٹا علی اکبر پہلے اپنے چچا کو بلا لاؤ، پھر اس کے سامنے شکایت کرنا۔ عباس آئے، مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا میرے آقا میرے مولا آپ نے یاد کیا۔ کہا بھیا عباس علی اکبر کو تمہاری شکایت ہے۔ عباس نے پوچھا کیا شکایت ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا جب بھی میں چچا عباس کے ساتھ بازار میں جاتا ہوں اور بیچ بازار کے ہم پہنچتے ہیں تو چچا عباس میرے پیچھے چلے جاتے ہیں اور پیچھے پیچھے جھک جھک کے چلتے ہیں اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ کہا جاتا ہے قد میں ابو الفضل عباس طویل تھے، لمبے تھے۔ مولا نے پوچھا بھیا عباس بات کیا ہے؟ کہا میرے آقا میرے مولا آپ تو جانتے ہیں کہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر ہے، جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو لوگ اپنی اپنی کاروباری کو چھوڑ کر باہر آ جاتے ہیں تاکہ چہرے رسول کی زیارت کر لیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کے اور علی اکبر کے درمیان میں حائل بنوں، اسی لیے میں پیچھے چلا جاتا ہوں اور پیچھے پیچھے جھک جھک کے چلتا ہوں۔ زیادارو یہ تھے علی اکبر۔ اب نے اس بیٹے کو لے کر مولا سرزمین کربلا پر آئے اور صبح عاشور آپ نے علی اکبر کو بلایا اور کہا بیٹا علی اکبر جی چاہتا ہے کہ آج ہم شکل پیغمبر کو آزان دیتے ہوئے سنو۔ علی اکبر ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ اکبر، فرزند رسول کو نانا کا زمانہ یاد آ گیا۔ مدینے کا رخ کیا، کہا السلام علیک یا جدہ، اے نانا سلام۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی، ایک کے بعد ایک میدان میں جانے لگا آزادارو۔ جب مولا کے اعزاء اور انصار میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا سوائے مولا اور علی اکبر کے، تو ایک مرتبہ جوان بیٹا آ کر ضعیف باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بابا مجھے بھی میدان کی اجازت دیجیے۔ مولا نے اکبر کو حسرت بری نظر سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا بیٹا اکبر زندگی میں جب بھی تم نے کسی چیز کی خواہش کی اپنی پھوپھی کے پاس گئے، آج پہلی بار میرے پاس آئے ہو اور وہ بھی موت کی اجازت لینے کے لیے۔ بیٹا علی اکبر جاؤ، میں نے تمہیں رن کی اجازت دے دی ہے، جا کر اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرو، لیکن بیٹا علی اکبر پہلے خیمے میں ضرور جانا، اپنی پھوپھی سے ضرور ملنا، بڑے نازوں سے تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے۔ عزادارو حمید ابن مسلم کا بیان ملتا ہے کہ علی اکبر اس خیمے میں آئے جس خیمے میں بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، شہزادی زینب موجود تھی، لیکن اس خیمے کے اندر کیا ہوا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دور سے دیکھا کہ جس خیمے میں علی اکبر گئے ہوئے تھے بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار پردہ گرتا تھا۔ میں سمجھ گیا جوان بیٹا میدان میں مرنے کے لیے جا رہا تھا۔ عجب نہیں کہ بیویوں نے علی اکبر کو گھیر لیا ہو اور کہا اکبر اب تم بھی جا رہے ہو۔ حمید ابن مسلم کا بیان ملتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ پھر سے خیمے کا پردہ اٹھا اور علی اکبر اس طرح خیمے سے نکلے ہیں جس طرح کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا۔ آئے اپنے ضعیف باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تاریخ میں ملتا ہے صاحب اولاد کا مجمع ہے یہ، اپنے دلوں کو تھام کر سنیے گا۔ تاریخ میں ملتا ہے یہ مولا نے ایک مرتبہ اپنے جوان بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اتنا روئے ہیں کہ غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔
غش سے جب افاقہ ہوا ہے، مولا نے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا، کہا بیٹا علی اکبر جاؤ، تمہارے پیچھے تمہارا برا باپ بھی آ رہا ہے۔ علی اکبر میدان کی طرف آہستہ آہستہ جانے لگے ہیں۔ مولا نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا، لقد برز الیہم غلاما اشبہ برسول خلقا وخلقا ومنطقا، اے پروردگار میرا وہ فرزند اس وقت ان کے مقابلے میں جا رہا ہے جو سیرت و صورت، رفتار و گفتار میں تیرے نبی سے ملتا جلتا تھا۔ اے پروردگار جب بھی میں چاہتا کہ تیرے نبی کی زیارت سے مشرف ہو لوں، میں اپنے اس بیٹے کی طرف دیکھ لیا کرتا تھا۔ عزادارو اکبر آہستہ آہستہ میدان کی طرف جانے لگے ہیں تو ایک مرتبہ احساس کیا کہ جیسے پیچھے پیچھے کوئی چلا آ رہا ہے، پیچھے پیچھے کوئی چلا آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ ضعیف باپ آ رہے تھے۔ عالم یہ تھا کہ بار بار حسین زمین پر بیٹھ کے اٹھتے تھے۔ علی اکبر گھوڑے سے اتر گئے، ضعیف باپ کو سنبھالا، کہا بابا آپ نے تو مجھے رن کی اجازت دے دی تھی۔ عجیب جملہ مولا نے فرمایا، کہا بیٹا اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہا ہے۔ عزادارو مولا کو اکبر نے سنبھالا، خیمے کی طرف روانہ کیا، خیمے کی طرف بھیج دیا، خود گھوڑے پر سوار ہوئے، ایسی تیزی سے میدان میں آئے کہ جب دشمنوں کی نظر علی اکبر پر پڑی ہے تو چلا کر کہنے لگے کہ یہ محمد میدان میں آئے ہیں، یہ محمد میدان میں آئے ہیں۔ مولا آئے اور آ کر در خیمہ پر کھڑے ہو گئے، دور سے اپنے جوان بیٹے کی جنگ کو دیکھنے لگے۔ عزادارو بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ کربلا میں مادر علی اکبر ام لیلہ موجود نہیں تھی، لیکن جو اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں ام لیلہ کربلا آئی تھی، ایک عجیب روایت بیان کرتے ہیں عزادارو کہ جو رونے کے لیے کافی ہے۔ مولا آ کر در خیمہ پر کھڑے ہو گئے، دور سے بیٹے کی جنگ کو دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ام لیلہ نے فضہ کو بلایا، اے فضہ ذرا جا کر خیمے پر کھڑی ہو کر در خیمہ پر کھڑی ہو جاؤ اور اپنے آقا کے چہرے کی طرف دیکھو، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو باپ کا دل ہے چہرے کا رنگ بتا دے گا۔ عزادارو فضہ آ کر در خیمہ پر کھڑی ہو گئی، مولا کی نظر میدان کی طرف، فضہ کی نظر مولا کے چہرے کی طرف، اور خیمے میں بیٹھی ہوئی ام لیلہ کی نظر فضہ کی طرف تھی۔ ایک مرتبہ فضہ نے کیا دیکھا؟ مولا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، دوڑتی ہوئی آئی، کہا شہزادی غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہا میرے والی کو بلا لاؤ۔ مولا آئے، کہا ام لیلہ تو نے یہاں دی کیا؟ کہا میرے آقا میرے والی میں نے سنا ہے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیا میرا اکبر سلامت ہے، خیریت سے ہے؟ کہا ام لیلہ تیرا اکبر خیریت سے ہے، لیکن اس وقت ایک نامی پہلوان اس کے مقابلے میں آیا ہے۔ اے ام لیلہ 3 روز کا بھوکا پیاسا تیرا لال، یہ سخت مقابلہ ہے۔ اے ام لیلہ میں نے میرے نانا سے سنا ہے، میں نے میرے نانا سے سنا ہے جب بھی کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کے حق میں دعا کرتی ہے خدا دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اے ام لیلہ کامیابی علی اکبر کے لیے دعا کرو۔ عزادارو بس یہ سننا تھا۔ ام لیلہ نے تمام بیویوں کو جمع کیا، اے سیدانیوں آؤ، اے بیویوں آؤ، اس دکھیا پر بڑا وقت آ پڑا ہے۔
तमाम बीबियां आई, जमा हुई, एक हलका बना, दरमियान में उम्मे लैला बैठी, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया, कहा ए पालने वाले, ए खुदाया सुन सकोगे आजादार उम्मे लैला ने क्या कहा? कहा ए परवरदिगार तुझे हुसैन की गुर्बत का वास्ता, तुझे हुसैन की गुर्बत का वास्ता, ए याकूब तक यूसुफ को पलटाने वाले मेरे अकबर को पलटा दे। अभी दुआ तमाम होने नहीं पाई थी, फिजा दौड़ती हुई आई, कहा शहजादी मुबारक हो, अकबर मैदान से वापस आ गए। आए अकबर ज़ईफ बाप के सामने खड़े हो गए। मौला ने पूछा बेटा क्या आलम है? कहा बाबा अब ये प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मौला ने कहा ज़ईफ बाप के मुकद्दर में लिखा था जवान बेटा पानी जैसे आम चीज को तलब करे और मैं न दे सकूं। बेटा अकबर जरा अपनी जुबान को मेरी जुबान पर रख दो, बस इसी से तुम्हें तस्कीन होगी। अज़ादारो रिवायत में मिलता है अब जो अली अकबर ने अपनी जुबान को मौला के जुबान पर रखा, फौरन खींच लिया, कहा बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे। हाँ आज़ादारो, करबला में सबसे प्यासा, सबसे ज्यादा प्यासा हमारा मजलूम इमाम था। इतने प्यासे थे कि प्यास की वजह से आंखों में अंधेरा आ जाता था। कहा बेटा अकबर अब तुम्हें नाना सैराब करेंगे, जाओ। अज़ादारो अकबर फिर से मैदान की तरफ लौट गए। फिजा आई, कहा शहजादी गजब हो गया। अकबर फिर मैदान की तरफ चले गए, कहा मेरे आका को बुला लाओ। मौला आए, उम्मे लैला ने पूछा मेरे आका मैंने सुना है अकबर फिर मैदान की तरफ चले गए। मौला ने कहा हाँ उम्मे लैला देखो अकबर कुर्बानी देने के लिए गए, खुदा के लिए सलामती, अकबर के लिए दुआ न करना। बस अज़ादारो इसी हसरतो याद से उम्मे लैला खैमे में बैठी हुई थी। हाय मैं अपने लाल की आखिरी दीदार न कर सकी कि एक मर्तबा मैदान से आवाज आई या अबता अलैका मिन्नस्सलाम, ए बाबा सलाम आखिर कबूल हो। करबला में जो शहीद घोड़े से जमीन पर आया, मौला को मदद के लिए पुकारा, अकबर ने मदद के लिए नहीं पुकारा, सलाम आखिर भेजा। अरे जानते थे जवान बेटे का जनाजा है। जो ये अकबर की ये आवाज मौला के कानों से टकराई है, एक मर्तबा आंखों में अंधेरा आ गया, मैदान की तरफ दौड़े। आलम ये था बार बार जमीन पर गिरते जाते थे और कहते जाते थे आईना अली, ए अली तुम कहाँ हो? न जाने अपने बेटे अली अकबर को पुकार रहे थे या नजफ में सोने वाले बाबा अली को पुकार रहे थे। अज़ादारो तारीख में मिलता है कि जब मौला उस जगह पर पहुंचे हैं जहां अली अकबर जमीन पर पड़े हुए थे, क्या देखा कि अकबर के सराहने एक बुरखा पोश खातून खड़ी हुई। साहिब नईमुल अबरार लिखते हैं मौला ने क्या देखा, अकबर के सराहने एक बुरखा पोश खातून खड़ी हुई है। नजदीक आए, क्या देखा, बहन ज़ैनब खैमे से निकलकर पहुंच चुकी। कहा बहन ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है। कहा भैया जवान बेटे की मैयत है, ज़ईफ बाप से न उठ सकेगी। मौला ने ज़ैनब को संभाला, खैमे की तरफ रवाना किया, खैमे की तरफ भेजा। आए और क्या देखा कि अली अकबर एरिया रगड़ रहे थे। आकर अली अकबर के सराहने बैठ गए, अकबर के सर को अपने जानू पर रखा। क्या देखा कि एक हाथ अकबर का सीने पर है,
مولا نے کہا بیٹا علی اکبر ذرا سینے سے اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ بیٹا. علی اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا. مولا نے پھر سے کہا بیٹا ذرا سینے سے اپنے ہاتھ کو ہٹاؤ. علی اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا. روایت میں ہے مولا نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے اکبر کے ہاتھ کو تھاما, سینے سے ہٹایا, خون کا فوارہ بہنے لگا. کیا دیکھا؟ جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل لپٹا ہوا تھا. اللہ کیسے کیسے امتحان سے گزرے ہیں حسین کربلا میں. یہ دیکھنا تھا. ایک مرتبہ علی اکبر کے سر کو مولا نے زمین کربلا پر رکھا, کھڑے ہو گئے, اپنے آستین کو چڑھایا, فرات کی طرف دیکھا, کہا بھیا عباس کیا اپنے بھائی کی نصرت کو نہیں آؤ گے؟ اے میرے بچپن کے دوست حبیب کہاں ہو؟ اے ہور دیکھو حسین کس امتحان سے گزر رہا. عزادارو آستین کو امام نے چڑھایا, گھٹنے ٹیک کر زمین کربلا پر بیٹھ گئے. ایک ہاتھ سے اکبر کے دو ہاتھوں کو سنبھالا, دوسرے ہاتھ سے برچھی کو پکڑا, دوسرے ہاتھ سے برچھی کو پکڑا. عالم ملکوت میں فرشتے تمام طرف گئے. نجف کا رخ کیا, کہا بابا اب جو اس برچھی کو مولا نے سینہ اکبر سے نکالا تا قیامت امام زمانہ خون کے آنسو سے روئیں گے. اب جو حسین نے جوان بیٹے کے سینے سے اس برچھی کو نکالا ہے, سلام ہو درود ہو اس مظلوم کربلا پر جس کے ہاتھوں میں جوان بیٹے کا کلیجہ نکل آیا. التماس میں مرنے کی